اس کی اصل پر باقی رکھنے کے لیے قربانی دی، تقوی کی سر بلندی کے لیے قربانی دی۔ وہ لوگ جو منہ پھاڑ کے کہتے ہیں یہ اقتدار کی جنگ تھی، تم کیا جانو؟ ارے کربلا کو سمجھنا ہے تو پہلے دین کو سمجھو، جب تک دین نہیں سمجھو گے تمہیں کربلا سمجھ نہیں آئے۔ یزید تخت نشین ہوا، اس نے امام سے بیعت طلب کی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا ساری دنیا میری بیعت کر لے، اگر امام نے نہیں کی تو میں صحیح نہیں کہلا سکتا۔ اس کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ اگر امام میری بیعت نہیں کرتے تو میں بھلے بادشاہ کہلاؤں، میں بادشاہ نہیں ہوں گا۔ امام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ گئے۔ اگر آپ کے پیش نظر اقتدار ہوتا، آپ اپنی خلافت کا مدینہ میں اعلان کر دیتے، مدینے والے ساتھ دیتے، مگر امام کے پیش نظر کچھ اور تھا۔ امام مکہ میں آ گئے، مکہ میں لڑائی کرنا لڑنا منع ہے، آپ وہاں تھے۔ کوفہ والے اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے کہ ہم حضرت علی کی پارٹی ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ انہوں نے امام کو خط لکھا، ہمیں پتا چلا کہ آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، اس کو امام نہیں مانا ہے، ہم بھی نہیں مانتے، ہم آپ کو اپنا امام سمجھتے ہیں، آپ مکہ نہ رہیے، کوفہ آپ کے والد کے غلاموں کا، مریدوں کا، چاہنے والوں کا شہر ہے، یہاں آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ جو حکم دیں گے ہم وہ مانیں گے۔ امام کے پاس ایک خط، دو خط، تین خط، وہ ایسا زمانہ نہیں تھا کہ اتنی سواریاں تھیں، پیدل یا اونٹ گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا۔ تھوڑے سے عرصے میں امام کے پاس 150 خط آ گیا، اور شیعہ کتابوں کے مطابق 12,000 خط آئے۔ پھر لوگ آئے وفد بن کر، گروپ بن کر، اے امام اگر آج آپ نے ہماری دعوت قبول نہ کی تو ہم مرتا کیا نہ کرتا مجبوراً یزید کی بیعت کر لیں گے، کل قیامت کے دن ہماری بیعت کا وبال بھی آپ پر ہوگا۔ ہم اللہ سے کہیں گے ہم نے نواسہ رسول کو بلایا، جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا، قسمیں اٹھائیں مگر یہ نہیں مانے، تو پھر آپ کو جواب دینا ہوگا۔ امام مجھ سے اور آپ سے اور ان تمام لوگوں سے دین کو بہت زیادہ سمجھتے تھے۔ امام نے ان باتوں پر صحابہ سے بھی مشورہ کیا، اپنے اہل و عیال سے بھی مشورہ کیا، سب نے کہا کہ کوفہ والے بھروسے کے لائق، اونچی کہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ امام آپ کا موقف غلط ہے، یہ بات کسی نے نہیں کی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ امام آپ کی سوچ غلط ہے، نہیں، انہوں نے کہا کوفہ والے بھروسے کے لائق نہیں۔ امام نے اس پر بھی اتمام حجت کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا، بھائی میں تمہیں اپنا نائب بنا کر بھیجتا ہوں، کوفہ جاؤ، اپنی آنکھوں سے خود حالات کا جائزہ لو، تسلی ہو تو مجھے خط لکھنا، پھر میں بھی آ جاؤں گا۔ امام مسلم گئے، ایک ہفتے میں 18,000 افراد نے بیعت کر لی۔ جو بھی بیعت کرتا تھا وہ قسمیں اٹھاتا تھا، جان مال قربان کرنے کا یقین دلاتا تھا اور بڑی عقیدت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ حضرت امام مسلم اتنے متاثر ہوئے، اور میرے آنے پر ایک ہفتے میں یہ حال ہے، امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے خط لکھ دیا کہ لوگ روز تاتا لگا ہوا ہے بیعت کرنے والوں کا، بڑی عقیدت رکھتے ہیں، آپ فوراً چلے آئیے، ہم فسق و فجور کے خلاف کلمہ حق بلند کر سکتے ہیں، ہمیں اتنے لوگ مل گئے ہیں کہ ہم غلط باطل کے خلاف آواز حق بلند کر سکتے ہیں۔ ادھر خط لے کر امام مسلم کا قاصد چلا، ادھر سے قضاء و قدر کے وہ احکام جو نافذ ہو چکے تھے وہ اپنا رنگ دکھانے لگے۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں،
امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی آپ کی ظاہری عمر شریف بہت کم تھی، جس کو آپ شیر خارگی یا دودھ پینے والی عمر کہتے ہیں۔ میں ان کو چھوٹا نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ وہ چھوٹے تو کبھی بھی نہیں تھے، وہ تو ہمیشہ بڑے تھے۔ وہ کم سنی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا، میرا یہ بیٹا میرے بعد شہید کر دیا جائے گا۔ جبریل امین نے اس جگہ کی مٹی بھی لا کر حضور کو دی تھی، آپ نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کو وہ مٹی دے دی تھی، یہ کسی جگہ شیشے میں ڈال کے رکھ لو، بوتل میں ڈال کے رکھ لو، جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی سمجھ لینا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا۔ سب کو خبر تھی کربلا میں امام شہید ہوں گے، ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ کہیں لکھا ہو کہ یا اللہ کربلا میں آنے والی تکلیف نہ آئے۔ کیوں؟ وہ سب جانتے تھے وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوگا۔ یہی لکھا ہے کہ یا اللہ جب وہ وقت آئے ان کو صبر اور ان کو ثابت قدمی عطا کرنا۔ حضرت مسلم کا خط پہنچا، امام عالی مقام مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ ٹوٹل قافلہ تھا 82 افراد کا، 82 پیپل، ان میں 50 آپ کے مرید دوست احباب تھے، 2 آپ کی بیویاں تھیں، حضرت سیدہ شہر بانو اور حضرت رباب۔ 2 بہنیں آپ کے ساتھ تھی، سیدہ زینب اور حضرت ام کلثوم۔ امام کی ایک بیٹی آپ کے ساتھ تھی جس کا نام سکینہ ہے، لوگ عام طور پر سکینہ کہتے ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، تینوں آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے تینوں بیٹوں کا نام اپنے والد کے نام پر علی رکھا تھا، پہچان کے لیے بڑے کو علی اکبر، منجلے درمیانے کو علی اوسط، اور جو تیسرے ہیں ان کو علی اصغر کہتے ہیں۔ یہ علی اوسط جن کا میں نے نام لیا، آپ اس نام سے ان کو نہیں پہچانتے، ان کا لقب ہے زین العابدین۔ ان کو زین العابدین کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ یہ روزانہ 5 نمازوں کے علاوہ 1000 نفل روز پڑھا کرتے تھے، اس لیے ان کو زین العابدین کہا جاتا ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ آپ کے 4 بھتیجے سیدنا امام حسن کے بیٹے آپ کے ساتھ تھے، ان کے نام سن لیجئے، قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن رضی اللہ عنہم۔ امام عالی مقام کے 5 بھائی، باپ ایک ہے مائیں الگ ہیں، ان کے نام عباس بن علی، محمد بن علی، جعفر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی رضی اللہ عنہم۔ آپ نے امام حسن کے بیٹوں کے نام میں ابو بکر اور عمر نام سنا، حضرت علی کے بیٹوں کے نام میں عمر اور عثمان نام سنا۔ بچوں کے نام پیاروں کے نام پر رکھے جاتے ہیں، دوستوں کے نام پر رکھے جاتے ہیں، دشمنوں کے نام پر نہیں رکھے جاتے۔ ان کا صحابہ کرام کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا یہ بتا رہا ہے ان کے درمیان بڑی محبت تھی، بہت پیار تھا۔ یہ لڑنے والے آج ہوئے ہیں، ان میں کوئی لڑائی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور جعفر بن عقیل یہ بھی امام کے ساتھ تھے، اور آپ کی بہن سیدہ زینب کے 2 بیٹے محمد و عون یہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ ٹوٹل 72 مرد، 10 عورتیں اور بچے ملا کر 82 افراد تھے آپ کے ساتھ۔
جو جنگ کے لیے جاتا ہے عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر جاتا ہے؟ آواز لگائیے. امام کا عورتوں اور بچوں کے ساتھ جانا یہ بتا رہا ہے کہ آپ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے. میرے دوستوں اور بزرگوں، امام روانہ ہوئے. یہاں میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، واقعات بہت سے ہیں. کچھ صحابہ کرام نے روکا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ یہاں رہیے، ہم آپ کی خدمت کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو صحابہ کرام آ کر منتیں کر رہے ہیں، یہاں سے نہ جائیے، کوفہ والے بھروسے کے لائق نہیں. امام پاک کے بہنوئی حضرت سیدہ زینب کے شوہر، انہوں نے راستے میں آ لیا. سب روک رہے ہیں، آپ پھر بھی جا رہے ہیں، ایسی کون سی بات ہے؟ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے بتائیے. فرمایا بھائی تو نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو سن، تجھے بتا دیتا ہوں. مجھے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں. نانا جان نے مجھ سے ایک وعدہ لیا، میں ضرور اس کو پورا کروں گا اور میں اسی لیے نکلا ہوں. بھائی نے پوچھا وہ کیا وعدہ لیا؟ فرمایا تو نے اتنا پوچھا تھا کیوں نکلے ہیں، میں نے وجہ بتا دی. میں وہ وعدہ تجھے نہیں بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں گا. یوں ہی لگتا ہے نانا جان نے یہی وعدہ لیا تھا، بیٹا فسق و فجور کے خلاف آواز بلند کرنا اور میرے دین کے نظام کو بگڑنے سے بچانا. امام نے اپنے نانا سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے. ادھر حضرت مسلم جو گئے تھے ان کو کوفہ میں ابن زیاد نے قتل کر دیا. دو جملے سن لیں. کوفہ کے پہلے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر، صحابی ہیں. ان کو بدل کر یزید نے ابن زیاد کو مقرر کیا. وہ لوگ جو کہتے ہیں یزید نے تو کچھ نہیں کیا، اس ابن زیاد کو مقرر کیا. تاریخ کامل ابن اسیر اٹھا کر دیکھیں، خود ابن زیاد کا بیان ہے کہ یزید نے مجھے کہا جا جو کچھ تجھے کرنا پڑے کر، یہاں تک کہ نواسہ رسول کو قتل بھی کرنا پڑے تو ہاتھ نہ روکنا. یہ ابن زیاد کا بیان تاریخ کامل میں موجود ہے. لوگ کہتے ہیں یزید کا کوئی دخل نہیں، تو کس نے مقرر کیا تھا؟ کس نے بھیجا تھا؟ اس ابن زیاد نے آتے ہی وہ تمام لوگ جنہوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، قسمیں اٹھائی تھی، وعدے کیے تھے، ان سب کو کہا اگر تم لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا میں تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لوں گا، تمہارے بچوں کو غلام بنا لوں گا، تمہاری جائیدادوں پر قبضہ کر لوں گا، تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا. وہی لوگ جنہوں نے امام پاک کو خط لکھے تھے، وفد بھیجے تھے، امام مسلم کے آنے پر قسمیں اٹھا کے بیعت کی، وہ اب سب ابن زیاد کے ساتھ یزیدی لشکر بن گئے تھے. انہی لوگوں کو مقابلے پر بھیجا تھا. میں تاریخی حقائق بتا رہا ہوں، تفصیل پڑھنی ہو میرے والد صاحب کی کتاب شام کربلا پڑھ لیجئے گا. امام علی مقام جا رہے ہیں، راستے میں عرب کا مشہور شاعر فرزدق ملا. آپ نے اس سے پوچھا کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا ان لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. امام جا رہے ہیں، امام کے پیش نظر دین ہے، تقوی ہے، سچائی ہے، حق ہے. وہ دنیا کے لیے نہیں نکلے تھے ورنہ راستہ بدل لیتے، واپس چلے جاتے. راستے میں حر بن یزید ریاحی 1000 کا لشکر لے کر امام کو گرفتار کرنے کے لیے آیا. یہ ازلی طور پر سعید تھا. سعید کا مطلب نیک بخت تھا. امام کے پاس آیا، فرمایا کیوں ہمیں کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہو؟
اس نے کہا جی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے بغاوت کی ہے، اس لیے میں آپ کو گرفتار کر لوں۔ فرمایا بغاوت تو تب ہوتی کہ یزید کو امیر مان لیتے، ماننے کے بعد پھر جاتے، ہم نے تو اس کو امیر مانا ہی نہیں، پھر بغاوت کیسی؟ تو اس نے کہا آپ کوفہ کیوں جا رہے ہیں؟ امام نے وہ تھیلے منگوائے جن میں کوفہ والوں کے خط تھے، وہ ہور کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ اس نے جب خط پڑھے اس نے کہا مجھے ان حالات کا علم نہیں تھا، میں نے گرفتار کر کے بھی آپ کو کوفہ لے جانا ہے، آپ خود بھی کوفے جا رہے ہیں، اب میں آپ کو کسی اور طرف نہیں جانے دوں گا۔ اس نے آپ کو گرفتار تو نہیں کیا مگر آپ کے ساتھ ساتھ رہا، اور اس کی نیک بختی کی یہ پہچان کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا وہ الگ نماز نہیں کراتا تھا، امام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ یہ اس کی سعادت کی ایک نشانی تھی۔ سفر ہوتا رہا، میں یہاں بھی مختصر کر کے آگے بڑھوں۔ امام کوفہ سے کچھ پہلے ایک میدان میں رکے، فرمایا یہاں ہم رکتے ہیں، کوفہ والوں کو پیغام پہنچتے ہیں کہ ہمیں امام مسلم کی شہادت کی خبر ملی ہے، اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ کوفہ والوں نے تو جو وعدے کیے تھے، قسمیں اٹھائی تھی، تو ان کو بتایا جائے، اگر وہ راضی ہیں تو ٹھیک، ورنہ ہم واپس چلے جائیں گے۔ امام اس میدان میں حکم دیتے ہیں خیمے لگا لو۔ محرم کی 2 تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا۔ امام اس میدان میں پہنچے، ایک گزرنے والے سے پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کربلا، بس لفظ کربلا سننا تھا۔ امام نے فرمایا اب ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جا سکتے، دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے، آل نبی کا ہوگا اسی جا پہ امتحان، سب تشنہ لب یہاں پہ سرپ نہ کٹائیں گے، کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے، ہوگا یہاں شہید ہر ایک مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے۔ امام کا یہ درد بھرا کلام سن کر آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر نے کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم بالکل حق پر ہیں۔ اس نے کہا بابا پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم یہاں پر انشاءاللہ پروانہ وار آپ پر اپنی جانیں نچھاور کریں گے۔ ادھر کوفہ میں اطلاع پہنچ چکی کہ امام کربلا آ چکے ہیں۔ ابن زیاد نے انہی لوگوں کو، کن لوگوں کو پوچھنا ہوں آپ سے، کن لوگوں کو؟ انہی لوگوں کو جنہوں نے امام کو خط لکھے تھے، جنہوں نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، قسمیں اٹھائی تھی، کہا جاؤ مقابلے پر۔ یہ 72 افراد ہیں، ان کے مقابلے پر 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ کیوں؟ سوچئے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، کیوں مقابلے پہ آئے ہیں؟ اس لیے کہ امام نے ایک غلط آدمی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ امام کا کوئی جرم نہیں ہے، امام نے کوئی خطا نہیں کی ہے،
یہ سب مقابلے پہ آئے امام کے خون کے پیاسے بن کر. اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ لوگ کون تھے؟ کیا وہ ایمان والے رہ گئے تھے؟ کیا ان کے اندر غیرت باقی رہ گئی تھی؟ قسمیں اٹھائی تھی انہوں نے. اب وہ مقابلے پر آئے ہیں. چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، سعد بن ابی وقاص یہ ایک مکرم جلیل القدر صحابی کا نام ہے. ان کا بیٹا عمر بن سعد. کچھ لوگ کہتے ہیں یزید بھی صحابی کا بیٹا، عمر بن سعد بھی صحابی کا بیٹا. دھیان سے سنو، بیٹا اگر خراب ہو جائے تو باپ پر الزام نہیں آتا. قرآن پڑھو. نوح علیہ السلام کا بیٹا غلط ہو گیا تو کیا کوئی نوح علیہ السلام پر اعتراض کر سکتا؟ اگر باپ اس کو برا سکھائے، برے کام کو کہے، تب باپ ذمہ دار ہوگا. باپ نیک ہے، بیٹا بگڑ گیا تو بیٹے کے بگاڑ کی وجہ سے باپ کو غلط نہیں کہہ سکتے. اور اگر رشتہ داری کی بات ہے تو پھر میرا جواب بھی سن لو. سنیو، ایک بات یاد کر لینا. شمر کا نام سنا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. جس نے حضرت امام کو قتل کیا یہ حضرت علی کا سالہ تھا، حضرت عباس علمدار کا ماموں تھا. اس کی بہن شمر کی بہن حضرت علی کی بیوی تھی. اگر رشتہ داری کی بات ہے تو پھر مجھ سے بھی سن لو. یہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی، ایمان دیکھا جاتا ہے، کردار دیکھا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا. عمر بن سعد کو ابن زیاد نے بلایا، میں تمہیں کمانڈر ان چیف بناتا ہوں، جرنیل بناتا ہوں، جاؤ نواسہ رسول کے مقابلے پہ جاؤ، فوج کی کمان کرو. اس نے کہا جی مجھے معاف رکھیں، میں نہیں جاتا. اس نے کہا ٹھیک ہے، نہیں جانا نہ جاؤ. تمہیں رے، یہ تہران ایران کا جو دارالخلافہ، اس کا نام پرانا رے، اس کا جو گورنری کا تمہیں تقرر نامہ ملا ہے، اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا ہے، وہ واپس کر دو. تمہیں گورنر بنایا گیا ہے نا رے کا، تو وہ گورنری واپس کر دو. اس نے کہا وہ تو نہیں میں دوں گا. اس نے کہا پھر جاؤ نواسہ رسول کے مقابلے پر. اس نے ایک رات کی مہلت مانگی. ایک طرف حکومت ہے، ایک طرف آل نبی کا خون ہے. حکومت آنی جانی ہے، آل نبی کا خون کر دیا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. اس کا بھانجا تھا مغیرہ، اس کو خبر ملی، حمزہ بن مغیرہ وہ آیا. اس نے کہا ماموں یہ تو رے کی حکومت ہے، تجھے دنیا بھر کی حکومت ملے چھوڑ دینا، نواسہ رسول کے مقابلے پر نہ جانا. اس نے کہا تو نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے. صبح آیا اور ابن زیاد سے کہا میں نواسہ رسول کے مقابلے پہ نہیں جاؤں گا. اس نے کہا ہم تمہیں زبردستی نہیں بھیج رہے، گورنری واپس کرو. اس نے کہا نہیں وہ بھی نہیں دینی. اس نے کہا جانا پڑے گا. اس نے کہا میں تیار. یہ لالچ، ہرس، ہوس، طمع جس کے اندر آ جائے پھر اس کے اندر کچھ بچتا نہیں. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. ہرس و طمع سے بچو، اس نے پہلوں کو بھی تباہ کیا. یہی خون ریزی اور فساد کا یہی سبب، اسی کی وجہ سے حلال کو حرام کر لیتے ہو، اس سے بچو. غرض عمر بن سعد، حسین بن نمیر، خولی بن یزید، شبس بن ربعی اور شمر ذی الجوشن، یہ بڑے بڑے بدبخت یہ کمانڈر بن کر آ گئے. اور انہوں نے آ کر
پیغام دیا یا تو یزید کی بیعت کر لو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام نے